دے تکلیف جن روایا اللہ کانوا یعلمون الغیب عالم الغیب کوئی نہ سے پیغمبر تم ہویا کھلوتا مگر اسا جنہوں پتہ لگا وہ کاوڑے تو نہیں بیٹھے سیر تا ہلا ہو جاتا جن پہ منے دیکھیں کہ سانو پتہ کوئی نہیں کہ سلیمان پیغمبر زندہ کھلوتا ہے یا مردہ کھلوتا ہے اللہ نے دو مسئلے ظاہر کر دیتے کہ جدو موت علا وقت آوے توال پیغمبر بھی سر چھکن دی طاقت نہیں رکھدا تے دعا جڑے لوگ جرگ دیان ڈر دیان یارو جن جڑے گھن ساریاں غیب دیاں گلنا جان دے او جن آپ پہ منے دے اللہ کانوا یعلمون الغیب جیسا عالم الغیب ہوندے تا سانو پتہ لگ ویندا کہ سلیمان پیغمبر تا وفات پا گیا ہے اللہ نے ظاہر کر دیتا ہے بھاوے جڑیاں اونچیاں شاناں لوی کیوں نہ ہوئے مگر موت والے فیصلے تو بچ کے رہ سکدا کوئی نہیں ہے حتیٰ کہ جڑے قائل شخصیت نو پیغمبر نے اپنے سینے دتے لوریاں بھی کیوں نہ کھوائیاں ہوئے پیغمبر اپنی زبان مبارک کٹ کے او دے منہ دے وچ دے کے سوایا کیوں نہ ہوئے حتیٰ کہ جو پیغمبر اپنے بغلہ دے اندر چاہ کے وال دنیا میں دیئے کہ یارو محمد پاک نہ معصوم بچیاں نو بغلہ دے اندر کیوں پائی ودا ہے اللہ دا پیغمبر ممبر تے کھلو گیا دا ہمارے حانت آیا من الدنیا میں نو اللہ دی ذاتی قسم ہے تو دا دل اچاٹ ہوئے تا دنیا دیاں خشبوں علا کے اپنے دل نو سکون دیں دے ہو مگر اللہ پاک نے میں نو جنت دے دو پھول دیتے ہوئے ایک دنا حسن دوجہ دنا حسین جدو میں انہوں سب لینا تا میں محمد دے دل نو سکون آمیندا ہے جڑا پیغمبر اپنے دوترے دے گلے دا وگ کے گلے دوتے لگویا برداشت نہیں کریں گا جڑے پیغمبر سجدے دے اندر پہ حسین محمد پاک دی کٹ دوتے چڑھیا پہ ہے اللہ پاک فرماندا ہے میرا محمد پاک سجدہ دا لمبا کر چھوڑے مگر جے دوری معصوم اپنی مرضی نال تلے نہ لوے او دوری محمد تو سر وی اتا نہیں جا سکدا جڑے پیغمبر نو اپنے دوترے نال اتنا پیارے محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم نال حضرت حسن دے حسین نو اتنا پیارا اپنے باپ علی نو ابا نانا دے محمد پاک نو ابا دے حتیٰ کہ حضرت حسین دے بارے صحابہ کرام ادن اشباؤ بے وجہ لبیے سانو اللہ دی ذات دی قسم دنیا دے اندر جے کہیں دی شکل زیادہ رلدی ملدی محمد نال ہے تا حضرت حسین دی ہے اللہ دے پیغمبر نہ بچیاں نال پیار بھی وڈا ہے مگر جدو قضا دا تیر چل ونجے جدو موت والا پیغام آونجے ول اس موقع تے اللہ پاک نہیں ہے یارو اتھے تا پانی بھی کوئی نہیں یارو حسین دے لگ دے لیندے بھی اتھے کوئی نہیں کربل دے میدان دا بھی کیوں نہ کارزار لگا کیوں نہ پہ ہوئے مگر موت علا فیصلہ جدو آندہ ہے حضرت حسین اللہم کرن لگ دے سب تو پہلے حلق دے اندر تیر پہ لگ دا ہے والا تیر دے لگن نال خون دا چھلکا جدو بیر پہ نکل دا ہے حضرت حسین اپنی تلی دوتے لے کے جو اتنا اڑا گیا دا اللہم شاد اللہ گواہو منو حسین دا خون بھی تیرے نات رنگین پہ ہوندہ ہے حضرت حسین بھی شہید پہ ہوندہ ہے اللہ پاک نے ظاہر کر دیتا ہے موت علیاں گھڑیاں جدو آون پاوے جڑی شخصیت دے اندر محمد دلو آپ بھی کیوں نہ چلا گیا ہوئے پاوے محمد دا لاڈلا بھی کیوں نہ ہوئے محمد دا بھول تے جگر بھی کیوں نہ ہوئے مگر آئے ہوئے موت دلے فیصلے نو ٹال سکتا کوئی نہیں ہے کہ تو سب پچھلے سارے ملے اللہ دے بندے ہو اللہ دا نال نہیں دیں تو شرم آ جائے نعرہ تکبیر مرکزی سیاست توحید و سنت ایک باری سارے ایمانی غیرت تقاضا وکھا کے اتنا نام بلند کرو بھئی تاکہ آس پاس ران والے نو پتہ لگ گئے کہ مسلمان اجا زندہ ہے نعرہ
تے آونی موت کو بچ کے ران والا کون ہے بولو موت کو بچ کے ران والا کون ہے اللہ ایک موقع دوتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سکرات عالم تاری ہے حضرت عائشہ صدیقہ علیہ صلوات اللہ فرما دیا میں اپنے ابے صدیق دے سران دی کھلوتیاں موت و حیات دی کشمکش دے اندر میرا ابا موجود ہے اس لئے میں آکھیا ہائے کاش جی آج کوئی میرے ابے صدیق دی اے حالت ویکھ لیندا تا پتھر دل وی او دا دل وی مو ونجے ہاں او دی اکھاں جو آنسواں دے نیر وہ پوینا جدو حضرت عائشہ صدیقہ نے اپنے ابے صدیق دے بارے ایک گل کیتی اس موقع دوتے صدیق اکبر سر ان اتاں اٹھا کے اپنے لخت جگر نو آدھا ہے نہیں نہیں میری دھی انجن آپ بلکہ آنکھ جا سکرت الموت بالحق ایک گھڑیا دا ہر قید اتیا دیا گئے ساڑھے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ دوتے بھی آئی ہیں جدو او نہیں بچ سکیا تا صدیق تا محمد تو ود کے شان اللہ تا نہیں ہے اے موت جید دوتے بھی آئی ہے او گھر فنا کر کے ٹر گئی کہہ دے منت ہارے دے وسیلے نال ٹل دی نہیں اے آئی ہے آج کوئی نہ مرید چھوڑے نہ پیر کئی کھڑ دے باغ اجاڑ دیتے پھل بچھے دے پھل کھیرے کئی چڑھ دی جوانی توڑ سکے نگ بدلے تے اکھ چیرے کئی کھا گئی کبرو مسئلہ دے رولی امڑی رہی دل گیرے اے موت جے پیر دے سر دے آوے تب ہمیں دنیا دا مشکل کشا بھی بڑے ہویا کیوں نہ ہوئے موت جے پیر دے سر دے آنیے پیر اور بھی سر نوائی پیون دل آئے ہوئے موت علیہ فیصلے روٹال سکتا کوئی نہیں ہے ماما کھلیاں رو دیا جوان جڑا بے دنیا چھوڑ کے ٹریا ویندا ہے ماں بہن بھی رو دی کھلوتی ہے جوان بھی میت بھی چاہی ویندے ہیں اللہ پہ فرماندا ہے چھوٹا ہے وڈا ہے ہکے دایا جے اتے موت والا فیصلہ ونجے بھاوے ماں رو دی بھی کیوں نہ رہ ونجے ساڈا آیا ہویا فیصلہ ٹالن دی طاقت کہے دے اندر بھی موجود تا اللہ دے پاک پیغمبر دے صحابی آدھا ہے جاءت سکرت الموت بالحق ذالک ما کل بھائی تھکا بجتا ہے میرا خیال ہے توڑے ہم توڑے ڈھلے ہوئے بیٹھے مکائیے ہون گال دو سننے والے دی نیند تہین نہیں ہوگی جو تو ظاہر کی چلو بارا سن دے بیٹھے ہو تے اندروں کڑ دے بیٹھے اللہ شاءاللہ تواڈے دلاں دے اندر اخلاص پیدا فرمائے
اللہ پاک نے ظاہر کر دیتا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے نبی ہے غیر نبی ہے مسلم ہے کافر ہے عالم ہے جاہل ہے پیر ہے مرید ہے مرد ہے عورت ہے عربی ہے اجمی ہے کالا ہے گورا ہے بڈھا ہے جوان ہے جیڑا بھی ہے وہ دوتے موت والا فیصلہ ضرور آنا ہے حتیٰ کہ ایک دے او موقع آ گیا اللہ دا پاک پیغمبر ایک دے منبر تے چڑھ کے کھلو کے پیادا ہے ان اللہ خیر عبدا اللہ کریم نے اپنے بندے نو اختیار دیتا ہے اللہ کریم نے اپنے بندے نو آکھیا ہے دنیا تے رہنا پسند کرے نہ یا ساڈے کولوں آونا پسند کرے نہ اللہ دے پاک پیغمبر کولوں صحابہ کرام پوچھن یا رسول اللہ جڑے بندے نو اللہ کریم نے اختیار دیتا ہے اس بندے نے ول کیڑی شے نو پسند کیتا ہے دنیا نو کیتا ہے یا اللہ دے کول جاونے نو پسند کیتا ہے اللہ دا پاک پیغمبر فرماندا ہے فختار ما عند اللہ اس اللہ دے بندے نے کہندا گواڑ پسند کیتا ہے اس اللہ دے پیغمبر نے اللہ دا گواڑ دے اللہ دے کول جاونا پسند کیتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تینی عام عبدان عبد یعنی بندے دا ذکر کیتا نا تا نہیں لے اللہ دے پیغمبر مگر صحابہ کی نام نے ویکھیا کہ ایک بندہ پرا مسیح دی چونڈ دے اندر چٹی چادر تے لپیٹی ہوئی ہے تے زارو قطار روندا بیٹھا ہے اگا ایک صحابی گیا ہے ادھرے آکے او دی چادر اللہ پلو ہٹا کے ویکھیا ہے اور کوئی نہ او صدیق اکبر بیٹھا ہے تے زارو قطار روندا بھی بیٹھا ہے اللہ دے پیغمبر دے منن والے صحابہ کرام نے صدیق اکبر نو آکھیا یارا اللہ دا پیغمبر دا عام جائے بندے دی گل پیا کریندا ہے انہیں عبدن دا ذکر کیتا ہے تے تو کیڑی وجہ تو زارو قطار روندا بیٹھا ہے صدیق اکبر تے چونکہ راز نبوت نو جانن والا وا پیغمبر دے کٹھے ران والا وا صدیق تے سمجھ گیا کہ وہ بندہ کیڑا ہے جڑے بندے نو اللہ نے اختیار دیتا ہے صدیق اکبر تے سمجھ گیا کہ وہ بندہ محمد الرسول اللہ ہے اس وقت زارو قطار روندا بیٹھا ہے کیونکہ وہ دا دل منی بیٹھا کہ معلوم ہوندا کہ محمد سانو چھوڑن دیاں تیاریاں پیا کریندا ہے ول کچھ دیارے گزر گئے ول وہ موقع آ گیا اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیے محمد پاک جس وقت میرے حجرے دے اندر این کر کے میرے سینے دے نال اللہ دا پیغمبر ٹیک لگا کے بیٹھا ہے ول انہیں بیٹھے اچانک اللہ دے پیغمبر نے انہیں اتا انگل کھڑی کر کے ادن اللہم الرفیق العالی اللہم بالرفیق العالی جدو تریوری ان کیتا ہے تریوری اللہ دا پیغمبر ان آتے ہی ویندہ تے انگل ان ہولو تلے نیو دیا دیئے اللہ دے پاک پیغمبر دا ہاتھ بھی تلے آ گیا ہے اچانک اللہ دے پاک پیغمبر اللہ حضرت عائشہ صدیقہ فرما دیا نے اللہ دے محبوب دی انگل بھی تلے آ گئی ہاتھ بھی تلے آ گیا ول اچانک میں ویکھیا تا اللہ دے پیغمبر تے موت واقع ہو چکی ہے صحابہ کرام پوچھدن یا اے اماں تانوں کیویں پتہ لگا ہے کہ اس محمد پاک محبوب تے موت آ گئی ہے حضرت امی عائشہ صدیقہ فرما دیا نے مینوں تاں پتہ لگا ہے کہ جدوں محمد پاک دا روح نکلے ہے مینوں اللہ دی ذات دی قسم ایو جی خوشبو دنیا دی نہیں پئی لگدی مینوں اج معلوم ہویا ہے کہ ایو جی خوشبو تا جنت وچ بھی نہیں ہونی جڑی خوشبو محمد دے روح وچ اللہ پاک ہوئے مینوں تاں پتہ لگا ہے ول جڑے ویلے انگل تلے ہوئی ہے میرا دل من گیا اذ اللہ یجاورنا اللہ دا پیغمبر ساڑے گواڑ رانا پسند نہیں پیا کریندا بلکہ اللہ دا پیغمبر اللہ دے گواڑ جاونا پسند پیا کریندا ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر جدو مرض الموت دے اندر مبتلا ہے دروازہ بند ہویا پیا ہے بارو حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ
تشریف لے آیا نے اپنے ابے دی تیمارداری پیا کرنیاں دروازہ بند ہویا پیا ہے باہروں اچانک کہنے آ کے دروازہ کھٹکھٹایا ہے حضرت فاطمہ تو زہرا نے سمجھیا ہے یارو پتہ نہیں کوئی باہر دا دیہاتی بندہ میرے ابے محمد نو پوچھن واسطے آیا کھلوتا ہونا ہے حضرت فاطمہ دی او میرے ابے محمد نو پوچھن دا ارادہ لے کے آون والیا اجا جڑا موت دی کشمکش موت دیاں سختیاں آئیاں پیاں میرا ابا جڑا جا غشی دی حالت اندر ہے ول تھوڑی دیر دے بعد آوے تھوڑی دیر گزریے اللہ دے پیغمبر نے سر مبارک اٹھایا ہے اللہ دے پاک پیغمبر حضرت فاطمہ کہہ دیئے ابا جانا انجن باروں کہے عرابی دے ہاتھی نے دروازہ کھڑکایا ہے نبی پاک نے فرمایا میری تھی میں نے ہون جبریل دسایا ہے کوئی دیہاتی بندہ باہر دا نہیں آیا کھلوتا بلکہ اسرائیل آیا کھلوتا ہے اللہ نے آکھے او اسرائیل خیال کرے اندر میرے محمد دی تھی بیٹھی ہے انہی بغیر دروازہ کھڑکایا دے اندر نہ ونجے پہلے دروازہ اللہ دھیوں ہوئیں تو اندیوں ہوئیں جنہ دی عزت دی چادر اللہ عرشت نازل کر حالانکہ نوری مخلوق کوئی شریعت مصطفیٰ دی مکلف نہیں انہا واسطے نہیں ہے کہ تسا غیر محرم نو دیکھ نہیں سکتے اے اسا مکلف ہے انسان مکلف ہے مگر اس کے باوجود اللہ نے عزت تے ادب تے شان محمد مصطفیٰ دے لخت جگر نو ظاہر کرنا کہ تو بھی جاوے تو دروازہ کھٹکھٹا کے اندر جاوے بغیر اجازت لائے دے اندر داخل نہ ہوئے کہ اندر میرے محمد دا لخت جگر موجود نبی علیہ السلام نے فرمایا میری تھی بندہ نہیں اے اسرائیل ہے مگر نبی علیہ السلام نے جدو یہ فرمایا حضرت فاطمہ بے ساختہ روے لگ گئی تو نبی علیہ السلام فرما دے کہ جس نے میری دھی فاطمہ نو دکھایا انہیں سمجھو اس نے میں محمد دے جگر نو دکھایا نبی علیہ السلام کو ایک دفعہ حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لے آیا ہاتھ دیا تلیاں بھی کھائیوں نے ابا اے ویکھو نا چکی چلا چلا کے میرے ہتھاں تے چھالے پے کوئی غلام کوئی نوکر چ دیو ہا نبی علیہ السلام کو جدو آیا اللہ دا پیغمبر اودے پہنچن تو پہلے اپنی چادر بچھا چھڑے دا ہاتھ تاکہ میری دھی میری نبوت علی چادر تے آ کے لائے اللہ دے پیغمبر نو بہت پیار اسے واسطے جب تک حضرت فاطمہ تو زہرا زندہ رہیا نے حضرت علی نے دوسری شادی نبی علیہ السلام دا ایک کلمات سنن دے بعد حضرت فاطمہ زارو قطاروں میں لگی نبی علیہ السلام اپنی بیٹی دا روڑ ویک کے سہ نہ سکے انہوں نے اشارہ فرمایا حضرت فاطمہ نے اپنے کاننوں رسول محترم دے پاک ہوٹھا دے رکھے نبی علیہ السلام نے کوئی سرگوشی فرمائی واپس ولیاں تزارو قطار اور زیادہ روڑ ول اللہ دے پیغمبر نے اشارہ فرمایا حضرت فاطمہ الزہرا نے پھر اپنے کناں نو رسول پاک دے ہوٹھ تے رکھیا نبی علیہ السلام نے کوئی گل کیتی واپس ولیاں تے ول ہسن مسکراویں لگ گئی بات دے اندر حضرت امی عائشہ صدیقہ نے پوچھا میری تھی رسول پاک نے تیرے نال کیڑی گل کیتی ہے تو انہوں نے فرمایا پہلی جدو گل کیتی ہے نے تے مینوں آکھیا نے چنگا میری تھی اور مینوں رج کے ویگ تے مل لے جو میرے دنیا چھوڑن دا ٹائم آ گیا میں رونے لگ گیا پھر دوبارہ میرے ابے نے مینوں بلا کے میرے کان وچ آکھیا پریشان نہ ہو میرے خاندان جو سب تو پہلے تو میری تھی مینوں آ کے جنت وچ مل سے میں اس وجہ تو خوش ہو گئی میں مسکراویں لگی اور ہویا بھی اسی طرح
کہ نبی پاک دی وفات دے بعد 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ دوتے موت آئی تے وہ بھی سدھی جنت جا کے اپنے ابے محمد نال ملاقات کر نبی علیہ السلام جڑا فرمایا ہاں کہ سب تو پہلے میرے خاندان جو تیری میری ملاقات ہو سی وہ رسول پاک دی ملاقات جنت جو ہوئی ہے یا تھائیں بولو بولو شاباش سونا رسول کتھے آئی جنت جائی تے بطول بھی مرن دے بعد کتھے گئی تو سب تو پہلے ملاقات ہوئی نا رسول دی وفات دے بعد 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ دوتے موت آئی تے وہ بھی سدھی کتھے گئی بولو شاباش نبی علیہ السلام دوتے جدو وفات آ گئی اللہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لے آئے نے اللہ دے پیغمبر دے چہرہ انور دوتے سفید چادر پائی ہوئی اتو چادر دا پلو ہٹا کے صدیق اکبر نے سونے محمد دے سونے متھے تو بوسا لیا بوسا لون دے بعد کہہ لگن تبتا حیان و میتا اے محمد پاک تو زندگی دے اندر بھی پاک آئے تے موت دی حالت دے اندر بھی پاک ہے تو محمد زندہ بھی پاک آئے تے موت دے بعد بھی پاک ہے ایدے جدو نظر ماری مجمع وال سارے صحابہ کرام غم دیاں آہی بیٹھے بھریں دن نٹھال ہوئے بیٹھے اللہ دے پیغمبر دی موت اللہ صدمہ سنن دے بعد حضرت عمر فاروق جڑے ہن برداشت نہ کر سکے انہوں نے نعرہ مارنا شروع کر دیتا ہے واللہ ماما رسول مینو اللہ دی ذات دی قسم محمد تے موت کوئی نہیں آئی جدو حضرت عمر فاروق نے گل کیتی ہے ہاتھ دے اندر تلوار بھی لئی ودا ہے تے ول دی جرت کوئی نہیں کہ ہاتھ تلوار عمر لئی ودا ہوئے للکار بھی عمر ودا پرہندا ہوئے تے ول دی جرت جڑا عمر دے اگے سر پٹ کے آکھیا او عمر نہیں یہ گل غلط ہے بلکہ محمد پاک تے موت آ گئی ہے اللہ دے پیغمبر دی موت دے بارے حضرت عمر ودا ہے کہ اللہ دے پیغمبر تے موت کوئی نہیں آئی جدو اللہ دے پیغمبر دے بارے آئے جملے حضرت عمر ودا ہے صدیق اکبر نے پہلے تو دی گلنا والا غور نہیں کیتا تے چپ کر کے خطبہ دیونا شروع چا فرمایا ہے جڑے ویلے ویکھیا ہے کہ عمر تا سندا نہیں پیا حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا او عمر ہوش کرتے کچھ میرے وال متوجہ ہو جدو حضرت عمر فاروق صدیق اکبر وال متوجہ ہوئے اس نے ابو بکر صدیق نے فرمایا الا من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد کدی موت نہیں آنی اے او گل کر سکتا ہے جڑا خالق تے مخلوق جو فرق نہ کرنے والا ہوئے خالق تا ہوئے جنہوں تے موت نہیں آنی مخلوق ہوئے جنہوں تے موت جان جڑا موت کو بچ کر سکتا نہیں ہے لہذا جڑا محمد رو معبود منن والا ہے او صدیق اکبر پیادا فائن محمد قدمات اس محمد پاک تے موت آ گئی ہے من کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت جڑا اللہ دی عبادت کرنے والا ہے جڑا اللہ کلے نو سچا معبود برحق منن والا ہے جڑا اللہ نو موت کو پاک منن والا ہے صدیق اکبر اعلان پیا کریندا ہے او اللہ اوئے جنوں تے موت کدی نہیں آ
سکدی ولنا لگو قرآن دی آیتاں پڑھیاں تے فرمایا انک میت و انہم میتون ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن صدیق اکبر دے بارے اللہ اے حضرت ابوبکر صدیق ہوئے جس دے بارے نبی علیہ السلام فرما دے ہن کہ میں نو اللہ دی قسم ہے کہ اللہ پاک نے جتنے کمالات میں محمد پاک دے اندر رکھے ہن انہاں جو اللہ نے حقہ نبوت بچا کے رکھی ہے باقی سارے کمال اللہ پاک رہتا ہے صدیق کے اندر منتقل فرما دیتا ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدو ایتاں پڑھیاں حضرت عمر فاروق دے کنہ دوتے خطبہ پہنچیا اتھائی تلوار ڈھہ گئی تے گوڑیا دے بھار ڈھہ گیا دا رضیت باللہ ربا اے شکر ہے جو ہائی حضرت عمر فاروق قرآن سنے تو جڑی قسم کھلا جائندہ واللہ ما مات رسول اللہ اللہ دی قسم محمد پاک تے موت نہیں آئی مگر بھاوے قسمہ چاہی کھلا ہے ابو قرآن دی آیت آ گئی ہے قسمہ آپ نے چھوڑ دی دیا مگر قرآن نو چھوڑے آج دے مولوی نہیں کرے وہ آتا قرآن بھاوے انجو سی ساڑھے بزرگاں دے یہ فتوہ ہے نہیں ہے نبی علیہ السلام دی وفات کہ اس پیغمبر دی وفات کہ حضرت ابوبکر صدیق فرماندے کہ میں نو 7 دن ہو گئے میں نو کھاواں دی کوئی شے نہ ملی گھروں پتہ کیتا رسول پاک دے گھر دیو اوتھے کوئی شے نہ ملی آخرکار 11ویں دن سوڑا محمد پاک مسجد دے اندر تشریف فرما تے دروازہ آئی بند مسجد دا میں دروازہ کھول کے محمد پاک دے متھے وال ویکھیا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے کہ میرے 11 دناں دیاں بھوکاں اللہ دور فرما اوے اپنے ایمان نال دسو حضرت ابوبکر صدیق نو صدیق اسے واسطے آکھیا گیا ہے صدیق ہوندا ہی او ہے جڑا دی بھول کے بھی جھوٹ بولے تے جڑا صدیق آدھا پہ ہے کہ 11 دنوں دے بعد محمد نو ویکھیا میریاں بھوکاں لہ گئیں تو معلوم ہویا اللہ دی قسم ہے صدیق بھی سچا تے صورت محمد بھی پر حق اور ایسی لا شک ہے کہ جیندے ویکھے اللہ پاک بھوکا رہ گئیاں جے بندے دا وجود زخمہ نال چورو چور ہوئے حتیٰ کہ موت و حجدی کش مکش کے اندر ہویا آخری نظر جدو دیدار پیغمبر دے پیوندی ہے آدھائی فوز تو میرا کعبہ میں جو رب کعبہ دی قسم ہے میں کامیاب ہو گیا کیوں کامیاب ہویا جو مرن لگیا بھی میں نے محمد دی صورت ویکھی اللہ نصیب فرما دیتی ایک صحابی دا سر چاہ کے رسول پاک نے اپنی گود مبارک جو رکھیا تے پوچھیا بھئی یار دس تیری آخری کوئی وصیت کوئی گل ہوئے دا دس چاہ میں تیری وصیت پہنچا دے اوہ آپ اندازہ لگاؤ او کیڑا خوش نصیب محمد دا غلام جیندہ سر محمد دی گود جایا گیا نبی صحیح نے پوچھیا نسا وہ کہنے لگا یا رسول اللہ میری ہور کئی وصیت نہیں میری دلی ایک خواہش آئی کہ جدو میں مرن لگا تا سامنے تے محمد دی صورت ہوئے آج وہ تیرا دیدار نصیب ہو گیا میرے نال ود کے کیڑا خوش نصیب ہوئے جنی وجود تے صورت دیا شہادت دن قیامت محمد پہ دیندہ ہوئے تے وہ دل دیا گوائیاں اللہ دا قرآن دے دا بہرحال حضرت ابوبکر صدیق کو جدو یہ گلاں سنیاں خطبہ سنیاں ایتاں سنیاں حضرت عمر فاروق تھوئی تلوار جا سٹی گئے تے کہنے لگا اللہ پاک اپنا خاص رحم دا نزول فرمائے صدیق تے جنہیں پڑھن نال میں نو معلوم انجو یا کہ ہون اے ایتا صدیق تے اللہ نازل پہ کرے لائے والایو جا پیغمبر دی موت اللہ صدمہ جیڑا ہے ایڈا جلیل القدر صحابی حضرت عمر فاروق ہے اوہی برداشت نہیں کر سکیا والا حتیٰ کہ ایک موقع ایو جی آیا ہے جدو محمد دی وفات اللہ صدمہ ہی نہیں پھگیا ہے جنگل
دل چ اگ لگن دے مترادف ہے محمد الرسول اللہ دی موت علی افوات پھیل گئی ایک دائی اپنی کھیتی پر جٹ بندہ حلوہ دواہیندہ گا انہوں جدو پتہ لگا کہ محمد الرسول اللہ وفات پا گئے اسائیں اتھو سے وقت اللہ دے دعا پیا کریں دائی اللہ سائیاں مینو انا جا کر مینو نبی نہ کر چھوڑ جدو محمد دنیا تے رہا کوئی نہیں جدو محمد نظر نہیں آنا والا انہا اکھی دیوی لوڑ کوئی نہیں ہے اللہ سائیاں جدو اپنے محبوب نو دنیا تے ران نہیں دیتا اللہ والا اکھا دی لوڑ بھی کوئی نہیں اگے اتنا اکھا نال محمد دا دیدار کریں دیا سے اور جدو محمد ہی نہیں رہا اور انہا اکھی دی بھی لوڑ کوئی نہیں ہے ادو صحابی دیئے حالت ہے ادو بلال دیئے حالت ہے آپ ربوریا بسرہ میل کے کٹھا کر کے مدینہ شہر چھوڑ کے ٹریا وینا ہے جڑے ویلے ٹرندہ سارا سامان لے کے ٹریا وینا ہے حتیٰ کہ اچانک ایک بندے نے آگے ابو بکر صدیق نو آکھیا ہے جناب حضرت بلال جڑا مدینہ شہر چھوڑ کے ویندہ پہ آئینے حضرت ابو بکر صدیق دور پہ بھج لے گئے بھج کے اگو ون کے حضرت بلال دے سامنے کھلو کے حضرت بلال دے دو موڑیاں دوتے ہاتھ رکھے آدھے پہل او بلال آکے وجہ ہے آج مدینہ شہر چھوڑ کے کیوں پہ آئینا ہے حضرت بلال صدیق اکبر آدھر مت تیرے دل دے اندر خیالوں میں محمد پاک مر گئے نے موت دارا جام نوش کر گئے نے دنیا چھوڑ کے ڈر گئے نے حضرت صدیق اکبر کی دائی میرے ہوتے حاکمانہ حقوق نہ جتاوے اسے صدیق دے پیسے نال میں خریدے ہوئے آزاد غلام بنیا مدہ محمد پاک دے ڈر جامن دے بعد صدیق اکبر وال مینوں اپنا غلام نہ بنا لوے اس موقع دوتے صدیق اکبر او دے موڑے دوتے حد رکھے دا سیدنا بلال او صدیق اکبر جس وقت اے گل پہ کریں دا آدھا او بلالا تیرے دل اندر خیال نہ ہوئے کہ میں صدیق دا غلام نہیں میں اللہ دی ذات دی قسم ہے تو سدا سردار ہے تے صدیق تے بلال دا نوکر جدو یہ گل کی دیئے منت ترلا کی ہے حضرت بلال نے جدو یہ ویکھیا ہے پوچھے صدیق اکبر نے مدینہ شہر چھوڑ کے کیوں ٹریا وینا ہے او کہنے لگا کہ یارا جی جڑی ہستی نال جڑی شخصیت نال مدینہ چمکدا رہندا جڑی شخصیت نال مدینہ روشن رہندا جدو محمد نہیں رہا اور سانو بھی تھران دی لوڑ کوئی نہیں ہے مگر بہرحال صدیق اکبر منت ترلا کر کے واپس لے آئے اور آخرکار ایک موقع ہی ہو جی آیا ہے عصر دی نماز دا ٹائم پہ ہوندا ہے سارے صحابہ کرام نے مطالبہ کیتا ہے بلال نو آکھو اذان سنائے جڑی محمد دے کول کھلو کے سنائیدا حضرت بلال نو آکھو جو اذان سنائے حضرت بلال نو سارے صحابہ کرام آدھے پہل یارا بلالا او اذان سنا تاکہ محمد دی یاد تازہ ہونے جیوے اگے محمد دے کول کھلو کے اذان دینا ہے آج او سوز گداز نال اذان بھی سنا چاہ حضرت بلالا دنانا میں اذان نہیں دینا پوچھیا گیا کیوں نہیں دینا وہ کہتا ہے کہ یارا جدو محمد دنیا دوتے زندہ موجود میں جدو اذان دینا جدو میں آدم اشہد والا محمد الرسول اللہ میں والا اپنا منہ پھیر کے محمد وال چکریں دا گم منہ بھی ادائی چکریں دا گم انگل نال اشارہ بھی محمد وال چکریں دا گم انگل دا اشارہ بھی کریں دا گم تے پردہ ما شہد والا محمد الرسول اللہ اور میں اذان دیواں تے دیا دے ویکھتا محمد دا نظر آونا کوئی نہیں لہذا بلال دا اذان دے سکدا نہیں منت اللہ دا بڑا صحابہ کرام نے کیتا ہے آخرکار بلال مجبور ہو گیا ہے اذان دینے لگا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ تے اپنے آئے اتنا داروں قطار کھلا روندا ہے صحابہ کرام کی ہجگیاں بد گئیاں کہ واقعی کہ بلال اذان دینا محمد پاک بلال دے سجے پاسے بیٹھا ہوندا بلال محمد وال انگل دے اشارہ کر گیا دا اشہد ان محمد الرسول اللہ صحابہ کرام دی حالت جتنی مغموم ہو گئی ہے ہاں صحابی رو تا سکدے دکھی لے تا مان کے رہ سکدے دل دے اندر غم تا بڑا آیا ہے
اللہ تعالی عنہ نے اذان تو سنائی اللہ اللہ صدیق اکبر سارے اکھر رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمائش کی تھی اس نے پوری کر دی تھی اللہ اتنے صحابہ کرام دا یہ حال حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے اکیلے تے صدمہ محمد مصطفیٰ سینے جو رکھ کے اتنے مغلوب ہوئے بیٹھے کہ حضرت عمر فاروق کو گزرے انہوں نے فرمایا السلام علیکم مگر حضرت عثمان جواب دوئی پھر فرمایا حضرت عثمان پھر بھی جواب دیتا تیسری مرتبہ پھر فرمایا تیسری مرتبہ بھی جواب حضرت عمر فاروق بڑے پریشان ہوئے کہ اجا اتنے دن رسول پاک نو توریا ہوئے نہیں تے ساڈے وچ اتنیاں نہ رہتا ترے واری سلام کیتا تے مینوں کسے ایک دا وی جواب حضرت عمر فاروق سدھے ٹر گئے حضرت ابو بکر صدیق کول کہنے لگے جناب ایکے بنیا ساڈے نال اجتا محمد پاک ہون ٹر کے گئے تے ہونے ساڈے اندر اتنی دوریاں کیوں پیدا ہو گئے صدیق اکبر فرماندن کے بنے حضرت عمر فاروق آدن میں حضرت عثمان انہی ترائے سلام کیتا مگر جواب صدیق اکبر نے حضرت عمر فاروق نہر لا لیا تے آگا اٹھائیں تے جس وقت اٹھے پہنچے حضرت عمر فاروق فرماندہ جڑی حالت جو چھوڑ کے گیا ہم اس سے حالت جو عثمان بیٹھا ہے اس سے حالت اندر بیٹھا ہے تے میں ڈرائیوری انہوں سلام کیتا ہے مگر اس جواب دیتا کوئی نہیں ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس وقت گئے انہوں بھی اتے کھلو کے سلام دیتا ہے مگر جواب دیتا کوئی نہیں ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا موٹا پھد کے ہلایا ہے تے سلام دیتا ہے اس لئے جدو عثمان نے اتا بیکھیا ہے تا اکھائیں جو آنسوں دے نیر واندے پائے جدو بیکھیا گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لیا کیا تیرا پھرا جو اگے تیرے کو لو آیا تے تینوں سلام دیتا ہے تو ایک سلام دا بھی جواب کیوں نہیں دیتا کہ وجہ بڑی ہے حضرت عثمان یہ کہنے لگا مینوں اللہ دی ذات دی قسم ہے مینوں عمر دی آئے گئے دا پتہ کوئی نہیں پوچھا گیا کہ گل حضرت عثمان آدھا اجا پوچھ دے ودیو محمد رسول اللہ سانو چھوڑ کے ڈر گیا ہے محمد پاک دی موت آدھا صدمہ اتنا دل دے اثر کر گیا ہے ان سوائے رون دے اور کوئی شے نہیں سانو پتہ ہی نہیں رہا بیٹھے بیٹھے رہ سانو دنیا دوی ہوش کوئی نہیں رہا اللہ دے پاک پیغمبر دے موت اللہ صدمہ جایا ہے والمغیرہ بن حارث حضرت فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگیا ہے تے جا کے پوچھ دے میری دھی دسا کے حال ہے ابو فاطمہ کہہ لگے صبت علیہ مصائب لو انہا صبت علی الایام سرنا لیا لیا لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیتا قیل قد قبض الرسول فقد ناک فقد العرض وابلغا اے جا مینو اب محمد وفات اللہ صدمہ ادھر آیا ہے اگر یہ صدمہ دوبارہ دوتے آئے سورج دوتے یہ صدمہ ٹھا چھوڑیا جاویا او سورج بھی بے نور ہو جائے مگر میں محمد دی تھیاں محمد دی تعلیم دیتے چلن والیاں میں والوی انجھے صبر و تحمل نال کھلوتیاں لقد عظمت مصیبتنا وجلت عشیتا قیل قد قبض الرسول مینو اللہ دی ذات دی قسم او چاچا اس مصیبت تو ود کے کئی مصیبت نہیں ہونی اس دن نو جڑی
مصیبت ملی ہے ساری دنیا دیا مصیبتاں کٹھیاں کیتیاں ونجل مگر اس مصیبت نال کوئی مصیبت نہیں مل سکتی چاچا پوچھدا کیڑی مصیبت نال اس موقع حضرت فاطمہ فرما دیے کہ لقد قبض الرسول جدو سارے کناں نے سنیا ہے کہ محمد رسول اللہ نو اللہ نے اپنے کول بلا لیا کیا مطلب ہے اللہ کریم نے ظاہر کر دیتا ہے چھوٹا ہے بڑا ہے عالم ہے جاہل ہے نبی دے منن والا ہے اللہ دا فیصلہ ہے کل نفس موت کل شیء ہالک الا وجہ کل الجلال والإكرام كل أتوه داخرين كلهم آتي يوم القيامة فردا الأمر كله لله لتعلموا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ضلال إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين اللہ کریم نے ظاہر کر دیتا ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا کون ہے سنن والا کون ہے دیکھن والا کون ہے قبول کرن والا کون ہے اے اظہار قرآن ہے اے اعلان محمد جوان ہے اے بیان کلیم اللہ خان ہے آخر دعوانا للہ